الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ہر طرح سے امتحان ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اور ایک بندی جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیتی ہے اور اللہ سے مدد مانگتی ہے تو اللہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی، اللہ کے دین کی محنت سے دور رہا، علماء اور صلحاء سے دور رہا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میری ایک نماز نہیں چھوٹے گی، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مردوں نے ارادہ کر لیا اور ہماری ماں بہنوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ عورتوں کے لیے جو مستحب ہے کہ اذان کے ساتھ فوراً نماز پڑھی جائے، اب انشاءاللہ میں اذان کے ساتھ فوراً نماز پڑھوں گی، تو ایسے وقت پر کچھ نہ کچھ تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کبھی جو ہے کوئی گھراک، شیطان جو ہے گھراک کی شکل میں آ گیا اور جو ہے ہماری دکان پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ہم نے اندر ہی اندر اپنی نیت تبدیل کی کہ اس مسجد کی جگہ اس مسجد میں پڑھوں گا، اور جب وہ مسجد کا بھی وقت ہونے کو آیا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں، اس کے بعد آخری والی جہاں نماز ہوتی ہے وہاں میں ادا کر لوں گا۔ یہ کرتے کرتے نفس اور شیطان نماز چھڑوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنوں نے جنہوں نے ارادہ کیا کہ اذان کے ساتھ میں نماز پڑھوں گی، اب جو ہے کبھی روٹی کے پکانے کا وقت قریب آ گیا، یا کسی نے جو ہے بھوک کی فریاد کر دی، یا کسی نے جو ہے کوئی نئی آئٹم کی ڈیمانڈ کر دی، یا جو ہے کبھی گھر والوں میں سے کسی نے کوئی ایسے ٹاپک پر بات چیت شروع کی کہ اذان کے بعد ہم نے پچھولی بھی پہن لی، لیکن بات چیت میں بیٹھے آدھا گھنٹہ نکل گیا، اول وقت کی نماز جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی، لیٹ ہو گئی۔ تو یہ طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے، لیکن اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ اور بندی وہ ہے جو اپنے طے کیے ہوئے ارادے پر عزم مصمم کے ساتھ جو ہے کھڑا ہو جائے کہ میرے لیے نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں جانا ضروری، میں وضو کروں، اپنی حاجت سے فارغ ہوں، اطمینان سے سنتیں پڑھوں۔ آج سنتوں کا حال یہ ہے کہ جتنی غیر سنت موقدہ ہے
اس کا تو بالکل اہتمام ہی ختم ہو گیا۔ عصر سے پہلے 4 رکعت جو سنت غیر موقدہ ہے اس کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ سنت کی اہمیت میرے اندر کم ہونا شروع ہوئی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتوں کو چھوڑتے چھوڑتے فرائض چھوڑنے والوں میں میرا شمار ہو جائے، تو اس کے لیے اہتمام کے ساتھ یہ سنتیں بھی ہم کو ادا کرنی ہیں۔ عشاء کی نماز عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ہم نے مختصر کر لی، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر۔ باقی جو ہے وتر کے بعد کی نفل، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو وتر کے بعد 2 رکعت ہم بھی یہ سنت کی نیت سے کہ میرے نبی اس طرح سے پڑھتے تھے میں بھی پڑھ لوں۔ دعائے قنوت کے اندر جب قنوت ختم ہوتی ہے اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درود پڑھا کرتے تھے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ چلو میں اس کا اہتمام شروع کروں تاکہ جو ہے سنتوں پر عمل کرتے کرتے میرے فرائض مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ تو جو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، عشاء کی 17 رکعت، جب تک جہالت تھی ہمارے اندر وہاں تک تو ہم عشاء کی 17 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سے دینداری آئی ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ضروری نہیں، غیر ضروری ہے، یہ سمجھ کر ہم نے جو ہے چھوڑنا شروع کیا، اور آج جو ہے اسی پر ہم چل رہے ہیں۔ اب ہماری اولاد ہماری دیکھا دیکھی اتنی ہی نماز پڑھتی ہے، وہ بھی جو ہے عصر کی 4 رکعت سنتوں کو سمجھتی نہیں، بس وہ آ بھی گئے کبھی جلدی تو بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ والد نے کبھی بتلایا نہیں، استاد محترم نے کبھی سکھلایا نہیں کہ یہ بھی سنت ہے۔ اور جو جتنا سنت کا اہتمام کرتا ہے اتنا ہی پیارے آقا سے عشق اور محبت بڑھتی ہے، اور جب پیارے آقا سے محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ راتوں کو خواب میں پیارے آقا کی زیارتیں ہوگی، جس کے لیے آج ہم برسوں سے پریشان ہیں۔ کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی عمل بتاؤ کہ مجھے خواب میں پیارے آقا کی زیارت ہو جائے۔ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے اپنے وظائف بتلاتے ہیں، لیکن اصل جو ہے ہم سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں کہ میرے نبی مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، یتیم اور بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، مجھے بھی وہی سلوک کرنا چاہیے۔ آج ہم جو ہے اپنے لیے تو اچھی چیزیں رکھتے ہیں اور دوسرے کو دینے کے لیے پرانی چیزیں جو ہے دے دیتے ہیں۔ بیچ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری کئی بہنیں اور ہمارے کئی بھائی پورا سال جو کپڑے پہنے، کبھی کبھی پہنے، زیادہ تر جو ہے نئے جیسے رہے، اب اس کو جو ہے زکوٰۃ میں نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ میں نکالتے وقت وہ کپڑے کی قیمت گنی جاتی ہے، جتنے میں وہ کپڑا بنا اس میں سے کہتے ہیں چلو آدھا کم کر دیتے ہیں اور اتنے زکوٰۃ میں گن لیتے ہیں۔ تو یہ مفتیان کرام سے ہم رجوع کریں، اس طرح سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عورتوں کے اندر اکثر دیکھا گیا کہ اپنے جو ہے پرانے کپڑے کہ میری خالہ کو ضرورت ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، ان کو تو یہ نوے جیسا لگا، میں نے بتایا، بیچاری بہت خوش ہو گئی، چلو اب زکوٰۃ میں اس کو گن لوں۔ نہیں، ایسے موقع پر عام بازار میں اس کی کیا قیمت لگتی ہے، وہ قیمت جو ہے اس سے بھی تھوڑا کم کر کر اگر ہم نکالیں مفتیان کرام کو پوچھ کر تو چل سکتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے ایک ٹرینڈ بن گیا۔ خیر، اب جو ہے افطاری کا موقع ہے، میں نے جو ہے پڑوس میں افطاری کا بھیجنا ہے، تو ہم جو ہے ادلا بدلی کرتے ہیں کہ کسی نے بھیجا تو ہم بدلے میں بھیجیں گے، اور اگر کسی نے نہیں بھیجا تو ہم بھی نہیں بھیجیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے خیر خواہی اور جو ہے پیارے آقا نے جو طریقہ بتلایا وہ جذبے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ادلا بدلی والا ہو رہا ہے۔ جیسا نکاح کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں شادی ہے تو ہم جو ہے اپنی نوٹ بک کھول کر دیکھتے ہیں کہ جب میرے یہاں شادی تھی اس نے کتنے کا کور دیا، 50 کا دیا تھا تو بدلے میں ہم بھی 50 کا دے رہے ہیں، اور بعضے لوگ جو ہے کچھ 50 زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں
کہ جو ہے میں 100 دے دیتا ہوں، اور وہ جو ہے کھانا کھانے کی دعوت ہو تو ہم دیتے ہیں، اور اگر کھانے کی دعوت نہ ہو تو ہم نہیں دیتے۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہے ہدیہ نہیں ہے بلکہ ادلا بدلا ہے، اور بعض مفتیان کرام نے تو اس کو سودی تک جو ہے کہہ دیا کہ تم بڑھا کر دے رہے ہو، یا جو ہے سامنے والے نے بڑھا کر دیے، یہ تو جو ہے ایک کھانے کا عوض، تم کھانا کھانے کے لیے گئے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے مجھے بتلایا، اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہو یا بطور جو ہے مزاح کے یہ جملہ فرمایا کہ مولانا دیکھتے ہیں کہ کھانے میں اگر دال چاول ہے تو 100 والا کور دیتے ہیں، اور اگر بریانی ہے تو 200 والا دیتے ہیں، یعنی جیسی مہمان نوازی ویسا ہی ہم کور دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دعوت میں کھانے کے لیے نہیں گئے بلکہ کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے مختصراً عرض کی، لیکن جو ہے یہ جذبہ دیکھنے کی چیز ہے کہ آج سمدھی وار سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 8 آئٹم آئی تو ہم جو ہے 2 بڑھا کر دیتے ہیں، اور اکثر جگہ پر جو ہے یہ بھی بات سامنے آئی کہ سمدھی وار سے ایک جگہ سے جو آیا، ہم ہمارے دوسرے سمدھی وار وہ پورا کا پورے کھنچے پلٹا دیتے ہیں کہ چلو ہمارے اوپر سے یہ آفت گئی، یہاں سے آیا یہاں دے دو، اب وہاں سے آئے گا تو یہ پہلے والے کے وہاں دے دیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ رسم و رواج ہے، یہ ہدیہ نہیں۔ ہدیہ تو جو ہے دلی محبت کا نام ہے کہ دل میں آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے، آپ نے جو ہے اس کو اپنی جیب سے یا جو ہے اپنے کھانے میں سے یا اپنے جو ہے پہننے میں سے آپ نے اس کو دے دیا، یہ ہدیہ ہوا۔ آج کل ہدیے کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ضرورت مند نظر نہیں آتے، یہ تو کروڑ پتی نظر آتے ہیں، کپڑے بھی بڑے عمدہ پہنتے ہیں، ان کو ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں کہ فلانا آدمی وہ ضرورت مند ہے، بیچارے کے پاس گاڑی بھی نہیں، کپڑے بھی استری بغیر کے پہنتا ہے، لہٰذا اس کو ہدیہ دو، تو وہ ہدیہ نہیں ہوا بلکہ صدقہ ہوا۔ صدقے کے اندر ثواب کی نیت ہوتی ہے، اور ہدیے کے اندر دلی محبت کے ساتھ ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ تو اگر ضرورت مند سمجھ کر دیا تو یہ جو ہے نفلی صدقہ ہوا، اور جو ہے ویسے ہی دل میں آیا کہ نہیں مجھے کچھ دینا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، جیب میں عطر کی شیشی ہے وہ دے دی آپ نے، تو یہ ہدیہ ہو گیا۔ تو خیر، شیطان جو ہے مختلف شکلوں سے ہمارے سامنے آ کر ہم کو رسم و رواج میں ڈال کر پیارے آقا کی سنتوں سے دور کرنے کی پوری طاقت اور پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ جائے تاکہ خیر سے محروم ہو جائے۔ آج جو ہے ہمارے گھر خیر سے محروم ہوئے، رسم و رواج پر ہم چلے، آج کتنے لوگ پریشان ہیں، بیچارے کتنے گھر والے سوچتے ہوں گے کہ ہماری جو ہے حیثیت نہیں، سمدھی وار بھیجنا ہے، یہاں سے قرضہ لیا وہاں سے قرضہ لیا کہ جلدی سے جو ہے یہ نمٹ جائے، میرے سر پر سے ایک بوجھ ہلکا ہو جائے۔ عید کا زمانہ آ رہا ہے، مجھے جو ہے بہو کو جوڑا بھیجنا ہے، اور جو ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو داماد کو جوڑا بھیجنا ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھیجنا ہے۔ یہ سب چیزوں کو جو رسم و رواج ہے ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا اور نام دے دیا ہدیے کا، یہ در حقیقت ہدیہ نہیں، یہ رسم و رواج ہے۔ اگر آپ کے دل میں آج محبت آ گئی، آج ہی آپ جو ہے مٹھائی کا ڈبہ پہنچا دو، آج ہی جو ہے کپڑے پہنچا دو، اس کے لیے جو ہے عید کا انتظار، یہ بتاتا ہے کہ یہ رسم و رواج کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اگر عید کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ نہیں پہنچا، سمدھی وار کیا کہے گا کہ ہمارے جو ہے سمدھی اتنے کڑکے ہیں کہ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ تک نہیں بھیجا۔ یہ میری باتیں ہوگی پورے سماج میں، اور پھر مجھے دوسرے بچے کا بھی جو ہے رشتہ کرنا ہے، کوئی مجھے جو ہے کیسے اپنی بیٹی دے گا۔ تو یہ تمام سوچ بچار جتنے ہیں یہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہمارے دماغوں میں آ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عید کا موقع آیا، کپڑے سلانے کا وقت آیا یا کپڑے لینے کا وقت آیا، ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی کیسے کپڑے چاہیے، بیٹی جو ہے ویسٹرن کپڑوں پر اپنی پسندگی کا جو ہے اظہار کرتی ہے کہ ابا یہ کپڑے دلا دو۔ باپ جو ہے اپنی بیٹی کو ویسٹرن کلچر کے کپڑے لا کر دیتا ہے،
پتہ چلا باپ کے دل میں پیارے آقا کی محبت اولاد کی محبت سے کہیں کم تو نہیں ہو گئی، اولاد کی محبت سے پیارے آقا کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارے آقا کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر پیارے آقا کی محبت ہوتی، اپنی لاڈلی بیٹی کو کہتا کہ پیاری بیٹی تو جو کپڑے منگوا رہی ہے اس پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، بیٹا وہ لعنت والے کپڑے پہنے گی، کسی کے دل میں بھی تیری محبت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی دیکھے گا نفرت پیدا ہوگی۔ او میرے پیارے بچے، او میری پیاری بیٹی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اگر تو وفادار رہی، پوری دنیا تیری وفاداری میں اللہ چلائے گا، اور اگر تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بے وفائی میں اپنے آپ کو چلائے گی، اللہ پوری دنیا کو تیری مخالفت میں چلائے گا، اور پھر تو ہمارے پاس آ کر روئے گی کہ فلانی میرے چالے پاڑتی ہے، فلانے میری جو ہے باتیں کرتی ہے، فلانی جو ہے میرے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، فلانے لوگ میرا رشتہ توڑانے کے پیچھے پڑے ہوئے، فلانے لوگ جو ہے ہم میاں بیوی میں محبت ہے تو میرے شوہر کو چڑھاتے ہیں، میری ساس چڑھاتی ہے، میری ننند چڑھاتی ہے۔ یہ ساری جو ہے شیطان کے کرتوت، پھر ہمارے دماغ میں یہ سوچ بچار نیگیٹو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا گھر جو آباد ہونے کے بجائے پھر جو ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو اللہ حفاظت کرے وہ موقع آ جاتا ہے کہ لڑکی رہنے کے لیے تیار نہیں یا لڑکا رکھنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کا صدمہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ جوان ہیں، ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے، لیکن جو ہے وہاں تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج موقع ہے، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آج سے اپنے گھر میں لانا شروع کریں کہ میرے پیارے آقا کی سنتیں کیا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو نے لکھا کہ ایک سنت پر اگر 40 دن تک مستقل جو ہے عمل کیا جائے تو پھر وہ سنت عادت بن جاتی۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ آج جو ہے ایک غریب میرے دروازے پر آیا اور اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو میرا دلی جذبہ تو یہ ہو کہ اس کو عمدہ سے عمدہ کپڑا دوں، کیونکہ جو چیز اللہ کے نام پر دی جاتی ہے وہ ہمارے کھاتے میں جمع ہوتی ہے۔ جیسے بینک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ کھاتا ہوتا ہے، لوکر ایک ہوتا ہے کہ لوکر کے اندر اگر آپ نے سونے کی چوڑیاں رکھی تو جب بھی آپ لوکر کھولیں گے 10 سال بعد کھولیں یا 40 سال بعد کھولیں اس میں سے سونے کی چوڑیاں ہی نکلے گی۔ اگر آپ نے چاندی کی رکھی اور یہ سوچا کہ 10 سال تک اندر رہنے دوں تو جو ہے سونا بن کر نکلے گی، تو سب کہیں گے کہ تو بے وقوف آدمی ہے، جو رکھے گا وہی نکلے گا۔ تو اگر ہم نے اللہ کے نام پر پھٹے پرانے کپڑے دیے تو ہمارے لوکر میں وہی جمع ہوں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے نام پر نئے کپڑے دیے، اچھے سے اچھا کھانا دیا، اچھی سے اچھی چیزیں دی، جو دل کو پسند تھی وہ دے دی، تو پھر حق تبارک و تعالی اسی اعتبار سے ہمارے لیے فیصلے کریں گے۔ آج جو ہے اللہ کے نام پر عمدہ سے عمدہ چیز دی جائے۔ آنے والی جماعتیں ہمارے یہاں مسجد میں یہ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو صاحب استطاعت بنایا، مسجد کے مشورے میں ہماری دعوت قبول ہوئی، اب ہم جو ہے جماعت کو کیا کھلاتے ہیں؟ جلدی جلدی جو ہے دال چاول بن گیا، ایک دو چیزیں جو ہے بھیج دی اور ہو گیا۔ اگر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میرے سمدیوار سے اگر کوئی میرے گھر پر آیا ہوتا اور مجھے جو ہے کھانے کے لیے کہا جاتا تو میں اس کے لیے کیا تیاری کرتا، میں ان کے لیے کتنا انتظام کرتا۔ تو یہ تو اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ان کی خدمت پر اللہ نے کتنے وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ اسی طرح سے کوئی یتیم بچہ ہمارے گھر پر آ گیا، ہم جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک جو ہے غریب آدمی ہمارے گھر پر آ گیا، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنا مال والا ایٹیٹیوڈ، اپنا مال والا اسٹیٹس
اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اس کو اتنی ہلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ تم جو ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق کے لیے جو ہے 3 لفظ ہیں، مزاح کے لیے 3 لفظ آئے ہیں عربی میں، ایک کو تمسخر کہا گیا، ایک کو جو ہے مزاح کہا گیا۔ تو مزاح جو ہے وہ شرعی حد کے اندر کہ جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، اتنی جو ہے مزاح جائز ہے۔ جس سے دل شکنی ہوتی ہو اس کو تمسخر کہا گیا، اور قرآن کریم نے دل ٹوٹنے والی مذاق سے منع کیا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جس کی مذاق کر رہے ہو، جس کو ذلیل سمجھ کر جس کی گلی اڑا رہے ہو، تم کو کیا معلوم اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ وہ تو کل قیامت کے دن جو ہے پتہ چلے گا کہ او ہو، جس کی مذاق اڑایا کرتا تھا آج اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ اس نے جو ہے بندوں کی سفارش کا حق اس کو دے دیا۔ کاش میں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہوتا تو آج یہ میری بھی سفارش کرتا۔ خیر، حق تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ہم کو دی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو ہے مقصد بنا کر رہنا یہ جو ہے بے وقوفی ہے۔ اصل ہمارا گھر آخرت ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہاں رہنے کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا کہ یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ تم کو قبر میں سلایا جائے گا، تم جو ہے نرم بستر پر سونے والے اور جو ہے اے سی کی کولنگ میں سونے والے، آج تم کو قبر کے گھڑے میں رکھا جائے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسی قبر بنائی جائے گی۔ اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو یہ قبر جو ہے تم کو کاٹنے دوڑے گی، یہ قبر تنگ ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے جیسا کہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس رہی ہوگی، اور اتنا جو ہے تکلیف کا جو ہے سامنا ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے یہ دنیا کی زندگی دی کہ یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کی جائے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے، کتنے عمدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، ان کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں پڑتا تھا، نئی نئی گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے، آج وہ قبر کے گڑھے میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج ان کی اولاد ان کو پڑھ پڑھ کر بخشتی ہو یا ان کے نام پر ایصال ثواب کرتی ہو تو بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ باپ نے کروڑ روپے کی پراپرٹی چھوڑی، اس میں سے بچہ جو ہے 5 لاکھ اگر باپ کے نام پر ایصال ثواب کرتا ہے تو پورے محلے والوں کو کہتا ہے، فوٹو پڑواتا ہے کہ یہ ابا کے ایصال ثواب کے لیے۔ ارے اللہ کے بندے، 95% تو نے اپنے پاس رکھا، وہ کیوں نہیں بولتا؟ 5 لاکھ دیے، اس میں تو پوری دنیا کو بتلا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تک اپنی حیاتی ہے تم جو ہے اپنے مال کے مالک ہو، اپنی حیاتی میں اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نام پر دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، جہاں دل کھول کر دینے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک، عام دنوں میں تو آپ کی سخاوت تھی ہی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ تو پیارے آقا کی یہ تعلیم بھی ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے سخاوت کریں۔ تو ایسے موقع پر ہم اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں اور بار بار جو ہے حساب کتاب جو ہے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر میں بیٹا آ کر کہے کہ ابا فلانی گاڑی لینی ہے، ہم پھٹ کر دے دیتے ہیں، جب حساب کتاب نہیں دیکھتے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں دل تھوڑا جو ہے 19-20 ہو رہا ہے، تو دل کو جو ہے من کی مخالفت، نفس کی مخالفت کریں، اس کو کہیں کہ میرے کپڑے نہیں سلاؤں گا، یہ کپڑوں کے پیسے میں جو ہے ان غریبوں کو دیتا ہوں جنہوں نے عید کے دن کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے۔ تو خیر، حق تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی امتحان کے طور پر دی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ کل۔ حق تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللہم انا نسألک الخیر فاعتنا برحمتک یا ارحم الراحمین ونعوذ بک من کل شرور وفتن واعذنا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم عافنا واعف عنا اللہم عافنا واعف عنا اللہم عافنا واعف عنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رحیم یا ستار اللہم استر عیوبنا برحمتک وبفضلک یا ارحم الراحمین اللہم احفظنا من الغیبۃ والبہتان اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک وطاعت حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بلغنا علی بیتک المحرم وبلغنا علی روضۃ حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم اغفر لنا ولوالدنا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.